السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اطہر ہے، میں کولکتہ سے ہوں۔ میرا ایک مسئلہ یہ ہے کہ میرا ایک رشتہ آیا تھا اور لڑکی نیک اور پرہیزگار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لوگوں سے ہم نے پوچھا بھی، لوگوں سے تحقیقات بھی کی، تو سب کچھ لڑکی کے بارے میں پازیٹیو رپورٹ ہی آیا ہے۔ بٹ مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت نے کہا کہ اس کی ماں کا 10 سال 15 سال پہلے اس کی ماں کا شاید کوئی غیر قوم سے ناجائز رشتہ تھا، اور اس عورت سے ہم نے پورا تحقیقات کیا تو اس عورت نے اپنے بچے کا قسم لگا کے کھایا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو کیا ہم اس عورت کے باتوں پہ وشواس کر لیں یا نہ وشواس کر کے اس لڑکی سے نکاح کر لیں؟ اگر اس پہ کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں جواب دیں، اور یا ہم 4 گواہ کی طرف جائیں۔ اگر اسلام میں تو یہ مسئلہ ہے کہ 4 گواہ چاہیے اگر زنا کرتے ہوئے کسی کو دیکھا گیا ہے تو اس میں بڑا مہربانی اس مسئلہ کا حل کریں۔ اور میں بہت پریشان ہوں، اس بات کا جو ہے میرے پوری فیملی کو بتا دی ہے وہ عورت، میری پوری فیملی بھی خلاف ہے، لیکن لڑکی غریب گھر سے ہے اور لڑکی کو ہم پسند بھی کرتے ہیں، اس لیے ہم تھوڑا سا پریشان ہیں۔ آپ مجھے اس مسئلے کا کوئی حل بتائیں۔ السلام علیکم۔ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ یہ اصل میں کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں اور اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اور کسی نے ان سے کہہ دیا ہے کہ لڑکی میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن لڑکی کی جو ماں ہے اس کے تعلقات تھے کسی غیر کے ساتھ، واللہ عالم وہ کون سے لوگ تھے۔ اب یہ صاحب انکوائری کرنے کے لیے بھی گئے، اس کی ماں سے بات چیت کیا، اور ماں نے بچے کی قسم کھا کے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہاں پہ کیا کی جائے، کیسے انویسٹیگیشن کی جائے، 4 گواہ لایا جائے، کیا کیا جائے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بھائی کہ اگر کسی کے بارے میں کسی نے کچھ اڑا دیا ہے تو جس کے بارے میں اڑایا ہے اس سے پوچھ تاچھ نہیں کرنی چاہیے آپ کو، بلکہ جس نے اڑایا ہے اس کو پکڑ کے پوچھنا چاہیے۔ ابھی آپ کے تعلق سے کوئی کہتے ہیں آپ چور ہو تو میں جا کے آپ سے پوچھوں کہ بھیا واقعی آپ نے چوری کی ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ کہ آپ کا کوئی قریبی ہو، لڑکا ہو، آپ کی بیٹی ہو، آپس کا مسئلہ ہو تو چلو بلا کے پوچھیں تو اتنا برا نہیں لگتا ہے، لیکن باہر کا آدمی آ کے پوچھے تو یہ چیز مناسب نہیں ہے، کیونکہ اصلاً اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اپنی برات کا ثبوت دے۔ اصل ذمہ داری اس شخص کی ہے جو الزام لگا رہا ہے۔ ہمارے یہاں یہ بد اخلاقی بہت عام ہے کہ کہیں سے بھی کوئی افواہ اڑی کسی کے بارے میں، پٹ سے اس کو کال کر کے پوچھیں گے آپ نے ایسا کیا، تو یہ بہت ہی بدتمیزی والی بات ہے۔ جس نے افواہ اڑائی ہے، جس نے بات کی، اس کو پکڑ کے پوچھیں کیا پروف، اگر پروف دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہیں دفن کر دو اس کو۔ لیکن جو ملزم ہے، جس پہ الزام لگا جا رہا ہے، جو متہم جس کو کیا جا رہا ہے، اس سے بات چیت نہیں کرنا چاہیے، اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ چیز آپ سمجھیں پہلے کہ اگر کسی کو متہم کیا جا رہا ہے، کسی پہ الزام لگایا جا رہا ہے، تو ڈائریکٹ پہلے اس سے کوئی پوچھ تاچھ نہ کریں۔ جو الزام لگانے والے ہیں، جو تہمت رکھنے والے ہیں، ان کو پکڑ کے ان سے گواہ طلب کریں۔ اگر وہ کوئی ثبوت دیتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو وہ ان کی افواہ انہیں کے منہ پہ مار دیں، کسی کو ڈسٹرب نہ کریں۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھا تو انہوں نے بچے کی قسم کھایا، تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بچے کی قسم کیوں کھایا بھائی؟ آپ جا کے ان کو سمجھائیں کہ بچے کی قسم کھانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مطلب ان کی علمی تربیت، دینی تربیت کتنی ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے بچے کی قسم کھا کے بات کر رہی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی دینی تربیت ہو سکتی ہے۔ تو انہیں سکھانے کی ضرورت ہے کہ بچے کی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ بہرحال آپ نے غلطی کی، پوچھ کے کوئی الزام لگا رہا ہے اس سے پوچھنا چاہیے، نہ کہ اس کو جا کے پوچھیں آپ پوچھ کے کیا ملنے والا ہے۔ وہ عورت نہ بولے آپ کریں بچے کی قسم کھا رہی، نہ کرنے کے بعد بھی آپ کو ان کے یقین نہیں ہو رہا تو پوچھ کے فائدہ کیا؟ آپ کو جب نہیں اعتبار ہے کسی پہ تو پوچھ کے مطلب کیا بنا؟ تو پوچھنے کا کوئی سوال ہی نہیں، مطلب کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ جو بچے کی قسم انہوں نے کھائی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر ثابت نہیں ہوتا ہے، یعنی کوئی کچھ لوگ افواہ اڑا رہے ہیں، ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں، تو اگر کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے تو ہمیں کسی کو متہم نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے۔ اور باقی آپ کی مرضی ہے، شادی کریں یا نہ کریں، آپ کو اطمینان ہے تو کریں، نہیں اطمینان ہے تو نہ کریں، وہ آپ کی مرضی، کوئی ایسا تو ہے نہیں کیونکہ رشتہ آ گیا تو ضروری ہے۔ البتہ یہ جو آپ نے کہا کہ لڑکی کو پسند کرتا ہوں، اب اس پسند کے پیچھے کتنی کہانیاں ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مطلب کوئی رشتہ لے کر آیا آپ کے سامنے، آپ کو پسند دیا، کوئی اور معاملہ ہے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر کوئی اور معاملہ ہے، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے تعلق میں ہوتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو یہ خود حرام طریقے سے ایک پروسیس ہوا۔ سب سے پہلے اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر توبہ نہیں کیے، آپس میں کوئی بڑا معاملہ ہوا تو پھر وہ نکاح ہی جائز نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی معاملہ ہے تو یہاں پہ توبہ کرنا بہت ضروری ہے۔
اچھا ایک بات اور آپ نے پوچھی ہے کہ کیا یہاں پہ 4 گواہ لائے. ارے بھائی آپ کو حد جاری کرنی ہے, کسی کو رجم کرنا ہے, کسی کو سزائے موت دینی ہے, آپ قاضی ہیں 4 گواہ لے کر آئیں گے؟ کیوں آپ 4 گواہ لے کر آئیں گے؟ جو آدمی الزام لگا رہا ہے وہ اکیلا ہے, اس سے آپ پوچھیں. الزام لگا رہا وہاں آپ جا کے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ایک آدمی کی بات نہیں مانی جاتی ہے, کیا کوئی اور ہے؟ تو آپ صرف جو ہے بات کی تصدیق وغیرہ کی حد تک جو ہے اگر کوئی الزام لگا رہا ہے تو اس سے پوچھ سکتے ہیں اور کون کون اس میٹر میں. تو کم سے کم 4 آدمی بولتا ہے تو کوئی اس کا کوئی وزن ہوتا ہے. ایک آدمی بول رہا ہے اس کو آپ کو ریجیکٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ 4 گواہ کو کلیکٹ کر کے حاضر کرنا, ڈھونڈنا, تلاش کرنا, یہ عدالتوں کا کام ہے. یہاں پہ کوئی جو ہے اسلامی قانون نہیں نافذ ہونے جا رہا ہے. اس لیے ایک بندے نے بولا اس کو وہیں پہ رفع دفع کرے, ختم کرے, اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے معاملہ ختم کرے. تو بہرحال اس طرح کی جو تہمتیں ہوتی ہیں عام طور سے یہ 4 گواہ وغیرہ نہیں ہوتے ہیں. تہمت لگا دیا کسی نے, کہیں رشتہ ہونے جا رہا ہے اور پیچھے سے کسی نے آ کے کھود دیا, تو کچھ لوگ رشتہ خراب کرنے والے بھی ہوتے ہیں. اس کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کوئی دشمن تو نہیں ہے جو بلا وجہ کسی کو بدنام کر رہا ہے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اگر آپ کو اطمینان ہے, یعنی اگر آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے, آپ حق بجانب ہیں, آپ نے کوئی گناہ کیا تو سب سے پہلے تو آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے, لڑکی کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو آپ لوگوں کا معاملہ ٹھیک ہے. تو یہ ان کی ماں کا جو مسئلہ ہے اس کے تعلق سے کوئی پختہ ثبوت نہیں ملتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اور ثبوت مل بھی گیا, مان لو بدکاری کیا بھی تھا انہوں نے, اگر توبہ کر لیا تو بھی معاملہ ختم ہے, تو بھی آپ شادی کر سکتے ہیں. اگر توبہ کر لیا ہے, معاملہ ختم ہو گیا, 10 سال ہو گیا, معاملہ ختم ہو گیا, تائب ہو چکی ہیں, تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اس کی روشنی میں آپ سمجھ سکتے ہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اور سب سے بیسٹ تو یہ ہوتا ہے, بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں آپ کے جو لوکل عالم ہیں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کے کسی عالم سے مل کے رائے مشورہ کر کے کوئی قدم اٹھائیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے لیے واضح ہوں گی.